تراشتے ہیں سفر از قلم فاقڑہ زمین پارٹ 2۔ لیکن پاپا، آپ نے رگوں میں خون جما دینے والی اس ٹھنڈک کا تو ذکر ہی نہیں کیا جو اس وقت مجھ پر پوری طرح قابض ہے۔ میں کپکپاتی آواز میں کہتی تو جواباً وہ زور سے ہنس پڑتے۔ ایسی صورت میں آپ کو ہرگز یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اپنے کمرے میں جا کر ہیٹر آن کر کے گرم گرم چائے کا لطف اٹھانا چاہیے۔ مگر آپ ہی تو یوں ہی بیٹھے ہیں اتنی سردی میں، اگر آپ کو ٹھنڈ لگی تو مجھے فوراً ان کی فکر پڑ جاتی۔ کھدر کا سوٹ اور اس پر ایک گرم چادر، یہ لباس اس موسم کے لیے ناکافی تھا۔ بیٹا جانی، آپ کے پاپا اتنے بوڑھے نہیں ہوئے کہ اتنی سردی برداشت نہ کر سکیں۔ ابھی اس بدن میں اتنی حرارت موجود ہے کہ یہ اس موسم سے بضد ازماں ہو سکیں، پاپا کہتے، اور میں ان کے سرخ و سفید چہرے کو بڑے پیار سے دیکھنے لگتی۔ واقعی پاپا اس عمر میں بھی اتنے شاندار شخصیت کے مالک تھے کہ انہیں دیکھ کر بغیر جانے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک جوان بیٹی کے باپ ہیں۔ خود ماما اب تک اتنی ایکٹیو اور پرکشش تھیں کہ مجھ سے محض چند سال بڑی دکھائی دیتی تھیں۔ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں پاپا، بھلا اتنے اسٹرانگ مین کو یہ چھوٹے موٹے موسم کہاں شکست دے سکتے ہیں۔ میں بڑے فخر سے ان کو دیکھتی ہوئی وہاں سے اٹھ جاتی، اور یہ تو مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا تھا کہ بعض اوقات بلند و بانگ عظیم الشان عمارتوں کو گھن اندر ہی اندر اس طرح چاٹ جاتا ہے کہ وہ تیز آندھی کے پہلے تھپڑے سے ہی زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ اور پاپا، آپ کی شاندار جسم کو ڈھانے کے لیے بیرونی عناصر دشمنی پر نہیں اترے تھے، آپ کو تو اپنے ہی کیے کے فیصلوں کا گھن چاٹ گیا، اور رہی صحیح کسر پوری کرنے کے لیے تو آپ کے گرد لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ مجھ سے تھک کر بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ کمرے کی گرم فضا بے حد بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ بے اختیار ہی میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی، اور پھر دانستہ میرے قدم لیونگ روم میں گلاس وال کے سامنے رک گئے۔ شیشے کی بے جان سرد اور چکنی سطح پر پیشانی ٹکا کر میں نے باہر جھانکا، ذرا سی ہوا چلتی یوکلپٹس کے پتوں پر جمی قہر قطروں کی صورت زمین پر گرتی تو آہٹ کا گمان ہونے لگتا تھا۔ خاک پر زمین پر سبزے کی چادر اوس کی سفید موتیوں سے سجی ہوئی تھی۔ نیم خواب دیدہ درخت آج بھی اپنے پورے قد سے کھڑے تھے، ہوا بھی ویسی ہی سرد تھی، اور فضا میں گلی اداس افسردہ خاموشی تھی۔ میری نظریں بھٹکتی ہوئی روکنگ چیئر پر جا کر ٹھہر گئی۔ اس پیارے سے پرشفقت محبت بھرے وجود سے خالی میرا دل کہیں گہرائی میں جا گرا تھا۔ نہ جانے موسم اس جگہ ٹھہر سا کیوں گیا تھا۔ شاید یہ اپنے اس ساتھی کا منتظر تھا جس کے ساتھ اس نے سیاہ گھور راتوں کے طلسم میں جاگنا تھا، اور گھنے بادلوں میں چھپے چاند سے آنکھ مچولی کھیلنی تھی۔ اور مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں کہ جا کر ان ہواؤں، درختوں، اداس شاموں کو یہ کہہ سکوں کہ سنو، وہ مسافر ایک مرتبہ پھر اپنی روح کے تمام تر دکھوں، تمام خواہشوں اور بھرپور یاست کا بوجھ اٹھائے گھٹے سفر کی مسافت طے کرنے نکلا ہے، اور اب میرے پکارنے پر بھی واپس نہیں لوٹتا۔ میں روکنگ چیئر پر گر گئی تھی، اور اس لمحے پاپا مجھے بہت شدت سے یاد آئے تھے۔ مجھے جمشید افندی سے ملنا ہے۔ دارا الطاف کے سیاہ آئینی بلند و بالا گیٹ کے سامنے مستعد کھڑے چوکیدار سے میں نے کہا تو اس نے سر تا پیر میرا جائزہ لیا تھا۔ آپ یہاں سے سیدھی سامنے چلی جائیں، کوریڈور کے پہلے کمرے میں مسٹر عاصم بیٹھے ہیں، آپ ان سے مل لیں، وہ افندی صاحب کی سیکریٹری ہیں۔ اس کے بتانے پر میں سرخ روش پر چلتی ہوئی اس کمرے تک پہنچی۔ دروازہ اگرچہ کھلا تھا، مگر پھر بھی میں ذرا سا کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی تھی۔ فائل میں منہمک بیٹھے شخص نے سر اٹھا کر اپنی بڑی بڑی آنکھیں مجھ پر جمائیں۔ تشریف رکھیں، اس نے گولڈن پین ہولڈر میں پھنساتے ہوئے مہذبانہ اور شائستانہ لہجے میں کہا تو میں نے کرسی سنبھالتے ہوئے اسے اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ انہوں نے آپ کو وقت دے رکھا ہے؟ جی نہیں، انہوں نے کارڈ مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ میں کسی وقت بھی آ جاؤں۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا کارڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف کھسکایا، اس پر اس نے سرسری سی نظر ڈال کر دوبارہ میز پر رکھ دیا تھا۔ وہ ابھی آتے ہی ہوں گے، آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا، اس نے کہتے ہوئے دوبارہ فائل کھول لی تھی، اور بڑے رسمی سے انداز میں چائے کا بھی پوچھا تھا، جسے میں نے شکریہ کے ساتھ ڈال دیا تھا، اور کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئی تھی۔ آج گھر میں بند رہنے کے بعد میں سخت اکتا کر باہر نکلی تھی۔ یونیورسٹی میں ایک آدھ کلاس اٹینڈ کی تھی، ونیزا بھی موجود نہیں تھی، سو وہاں سے جلد ہی لوٹ آئی تھی، اور یوں ہی سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے کا پروگرام بنا رہی تھی جب ڈیش بورڈ پر پڑے اس وزٹنگ کارڈ پر نظر جا پڑی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے میں نے گاڑی مطلوبہ سڑک پر ڈال دی تھی، اور اب میں جمشید افندی کے انتظار میں یہاں بیٹھی تھی۔ 5 منٹ انتظار کرنے کے بعد میں اٹھنے کا ارادہ کر رہی تھی جب اچانک کھلے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ دراز قد اور گھنگریلے بال
بالوں کو دیکھ کر مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اس روز یہ ہی شخص مجھے سڑک پر ملا تھا، اور یقیناً یہ جمشید افندی ہی تھا۔ اس کی آمد پر عاصم مؤدبانہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جمشید افندی بڑے دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے سنجیدگی سے کچھ ہدایات دے رہے تھے، جسے وہ بڑی توجہ سے سن بھی رہا تھا، جبکہ وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ عاصم کی اچھی خاصی شخصیت جمشید افندی کے سامنے دب سی گئی تھی۔ ہاں، بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایسے، جو کسی بھی ماحول میں چھا جانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ سر، یہ محترمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ عاصم کی آواز پر میں چونک گئی۔ اس نے سرسری سے انداز میں مجھے دیکھا، شناسائی کی کوئی چمک اس کی آنکھوں میں نہ ابھری تھی۔ انہیں میرے کمرے میں بھیج دو۔ وہ اپنی بھاری جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے لمبے لمبے ڈگ پڑتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ناگواری کی کوئی لہر سی اٹھی تھی، اور ایک لمحے کے لیے میرے دل چاہنے لگا کہ میں اس شخص سے کوئی بات کیے بغیر ہی لوٹ جاؤں، مگر چونکہ یہ بھی کچھ مناسب نہیں تھا، اس لیے اگلے لمحے میں اس کے آفس میں موجود تھی۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں ایک ضروری فون کر لوں؟ اس نے گویا اخلاقاً پوچھا تھا۔ جواباً میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ٹھیک، تھینک یو، آپ اس وقت تک چائے سے لطف اندوز ہوں۔ اسے چائے لے کر کمرے میں داخل ہوتے ملازم کو دیکھ کر کہا، اور خود فون پر بزی ہو گیا۔ چائے کا بھاپ اڑاتا کپ میرے سامنے تھا، مگر میرے لیے اس شخص کا جائزہ لینا زیادہ لطف انگیز ثابت ہوا تھا بنسبت چائے کے۔ اس کے گھڑالے بے ترتیب بال بڑی شان سے اس کے کشادہ پیشانی پر براجمان تھے، اور اس کی آنکھیں میں نے دونوں کونیاں میز پر ٹکا کر آنکھ کو جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، سبز جھیل سی جادوئی آنکھیں، مسحور کر دینے والی طلسماتی اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی ہی پر اسرار کشش تھی، بہت مانوس سی کشش۔ میری نظریں بھٹکتی ہوئی انابی ہونٹوں کے بالکل برابر دائیں گال پر موجود معصوم سے دل پر جا پڑی، جو اس کے ہونٹوں کے ساتھ ہی مسکرا اٹھتا تھا۔ اس کی بھاری اور جاندار آواز میں نرمی کا تاثر غالب تھا، اور اس کی سبز رگوں کی جھلک دکھاتے سرخ و سفید ہاتھ میں دبے قلم کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے خیال آیا تھا کہ ان ہاتھوں میں برش ہوتا۔ اسے دیکھ کر خود بخود میرے ذہن میں کسی مصور کا خیال ابھر آیا تھا۔ مجموعی طور پر اس کی شخصیت بے حد متاثر کن اور بھرپور تھی۔ ریسیور رکھتے ہوئے میں وہ ہلکا سا کنکھارا تھا، اور پھر سامنے پڑی فائلیں ایک طرف کھسکاتے ہوئے اس نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ جی، مجھے شانزِ ایمان کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے مس شانزِ ایمان کہ اپنے آنسوں سے کب کنارہ کش ہو رہی ہیں آپ؟ گویا مجھے پہچان چکا تھا۔ جن کے دلوں میں سمندر آ ٹھہرا ہو فندی صاحب، وہ آنسوں سے کبھی بھی کنارہ نہیں کر سکتے۔ میرے کہنے پر اس نے چند لمحوں کے لیے بغور میرے چہرے کو کھرچا تھا۔ مجھے نہیں معلوم مس شانزے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، بلکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے بھی، یا آپ اپنی کلاس کے اور بہت سے لوگوں کی طرح شوقیہ فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ ہاں، البتہ اس بات سے واقفیت ضرور رکھتا ہوں کہ بعض اوقات کوئی دکھ، کوئی غم ہمارے دل میں اس طرح مستقل گھر کر لیتا ہے کہ پھر کسی طور پر اس گھر سے نکلنے پر آمادہ نہیں ہوتا، بلکہ اسے در بدر کرتے کرتے ہم خود نڈھال ہو جاتے ہیں۔ اس روز آپ کو دیکھا تو ایسی ہی تھکن آپ کے چہرے سے جھلکتی دکھائی دی۔ ہو سکتا ہے مجھے سمجھنے میں غلطی بھی ہوئی ہو، کہ بہرحال میں خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا، مگر اس روز میں خود کو روک نہیں سکا تھا، اس لیے بے اختیار آپ کو یہاں آنے کی دعوت دے ڈالی۔ وہ پوری توجہ سے پیپر ویٹ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چلیے مان لیتے ہیں آپ کا خیال کسی حد تک درست ہے، میں نے بڑی بے نیازی سے کہا تھا، اگرچہ دل میں اس کی 100% درست ہونے کے قائل ہو چکی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یتیموں اور بے آسرا بچوں کی پناہگاہ میں آ کر مجھے کیا حاصل ہوگا، جبکہ مجھے کسی قسم کی سوشل ورک سے کوئی دلچسپی بھی نہیں۔ وہ چونکہ اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی، اس لیے صاف گوئی سے کہہ دیا۔ جواباً وہ ذرا سا مسکرایا تھا۔ میں سمجھتا ہوں اپنے غم کو غلط کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے دوسروں غم میں ضم کر دیا جائے۔ جس طرح ایک قطرہ سمندر میں جا کر اپنا وجود کھو دیتا ہے، اسی طرح اس کائنات میں بکھرے بے شمار دکھوں میں آپ کا غم آپ کو بہت حقیر نظر آئے گا۔ اور شاید آپ کو یاد نہیں، میں نے کہا تھا یہاں زندگی بہت ہستی کھلکھلاتی ملے گی آپ کو۔ ہاں، اگر آپ مزید کچھ چاہتی ہیں تو وہ آپ کو واقعی یہاں سے نہیں ملے گا، اس نے بہت اطمینان سے کہا تھا۔ زندگی اور وہ بھی ہستی کھلکھلاتی، میں تمسکرانہ انداز میں مسکرائی۔ مسٹر جمشید افندی، کہیں آپ جاگتے ہوئے خواب دیکھنے کی عادی تو نہیں؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر طنزیہ کہا، تو لمحہ بھر کو وہاں سکوت سا چھا گیا۔ خواب کسے کہتے ہیں مس شانزِ ایمان؟ اس نے کرب امیز معصومیت سے سوال کیا۔ میرا کبھی خواب نامی چیز سے واسطہ نہیں پڑا، حقیقت کبھی آنکھوں سے اوجھل ہی نہیں ہوئی تو خوابوں کی جگہ کہاں سے ملتی؟ اس نے آخری جملے جیسے خود سے ہی کہے تھے۔ مجھے لگا وہ شخص ایک لمحے کے لیے کہیں کھویا تھا اور پھر پلٹ آیا تھا۔ بہرحال میڈم، میں آپ کو یہاں آنے پر مجبور تو نہیں کر رہا، آپ کی مرضی ہے، دل چاہے تو آ جائیے گا، نہ آنا چاہیں تو کوئی زبردستی نہیں۔ وہ ایک دم
بہت روڈ سا ہو کر بولا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی چند لمحے قبل زمانے بھر کا ہمدرد نظر آنے والا شخص اپنے چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ سجائے فائل کھولنے میں مصروف تھا۔ عجیب شخص ہے یہ۔ میں سجڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ مجھے اس کے نظریہ ہمدردی میں کچھ زیادہ متاثر نہیں کیا تھا۔ یہاں تو ہر شخص اپنی ذات کے گنبد میں قید ہے۔ کوئی شخص اگر کسی کے آنسو بھی پونچھ رہا ہے تو میں نہیں مان سکتی کہ اس میں اس کی کوئی غرض پوشیدہ نہیں۔ میں نے کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس بڑی سی تصویر کو دیکھا جہاں ایک ہاتھ ایک معصوم بچے کے گالوں پر پھسلتے آنسوؤں کو صاف کر رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے انتہائی قریبی رشتوں کو سانپ کی طرح پھن پھیلائے ڈستے دیکھا ہے۔ ایسی صورت میں تمہاری ہستی کھلکھلاتی زندگی کا فلسفہ ایک دیوانے کی بھر سے زیادہ کچھ نہیں۔ مسٹر جمشید افندی، میں نے سیاہ آئینی گیٹ سے باہر نکل کر اپنی کیڈلک کا ڈور لوک کھولتے ہوئے سوچا تھا۔ دارا الاطفال سے نکل کر میں نے بے مقصد کتنی ہی سڑکیں رونڈ ڈالی تھیں، اور پھر لائبریری کی دھند میں لپٹی سفید عمارت کو دیکھ کر میں نے گاڑی روک لی تھی۔ لائبریری کا اندرونی ماحول باہر کی نسبت کافی گرم اور پرسکون تھا۔ بہت سے لوگ کتابیں کھولے یوں مگن تھے گویا یہ ہر لفظ میں ایک نئی دنیا دریافت کر رہے ہوں۔ کچھ لمحے گزرے اور پھر میں بھی نئی دنیاؤں کو کھوجنے لگی، اور جب انجانی زمینوں پر گھومتے پھرتے میرے قدم تھکنے لگے تب میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سڑکوں پر لگے نیون سائن جگمگا رہے تھے۔ ارد گرد عمارتوں میں ننھی منھی روشنیاں بڑے اشتیاق و معصومیت سے بڑھتی ہوئی رونق کو دیکھ رہی تھیں، اور اس دن کو اختتام پذیر ہوتے دیکھ کر مجھے انجانی خوشی کا احساس ہوا تھا۔ چلو کم از کم ایک دن تو میری زندگی سے خارج ہوا، میں نے تھکے ذہن سے سوچا تھا۔ جب انسان کا اس دنیا پر اعتبار باقی نہ رہے تو شاید وہ دن کے اختتام پر یوں ہی مسرت محسوس کرتا ہوگا۔ میرا گھر جانے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس 6 کنال کی وسیع و عریض عمارت میں مجھے گھر جیسی کشش محسوس ہوتی تھی۔ اس لیے اب میرا ٹھکانہ شیان ریسٹورانٹ ٹھہرا تھا۔ اس کے وسیع و عریض سبززار میں اس وقت مکمل خاموشی تاری تھی۔ گیٹ وے پر البتہ آنے جانے والوں کی چہل پہل موجود تھی۔ صبح کے وقت اس سبززار میں بے حد رونق ہوتی تھی، لیکن لوگ مختلف ڈشز اڑانے کے ساتھ ساتھ نرم گرم لطیف دھوپ کا مزہ بھی اٹھاتے تھے، مگر اس وقت ساری رونق ریسٹورانٹ کے اندرونی حصے میں منتقل ہو گئی تھی۔ گلاس ونڈوز سے اندر کے خوابناک ماحول کا اندازہ ہو رہا تھا۔ کینڈل لائٹ میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے لوگ ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے، ینگ کپلز مستعد بہادری، ویٹرز برتنوں کی کھنکنت، نئے کھانوں کا مزہ، کافی کی مہک۔ میں نے جیسے باہر کھڑے اندرونی ماحول کو پوری طرح محسوس کیا تھا۔ تو کیا یہ سب ہنستے مسکراتے خوبصورت اور پیارے چہرے اندر سے اتنے ہی کریمہ اور بھیانک ہیں؟ کوئی آکٹوپس ایک بار پھر میری سوچوں پر قبضہ کرنے جا رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر ارد گرد نظر دوڑائی۔ کچھ ویٹرز لان میں لگے تمام ٹیبلز ہٹا رہے تھے۔ میں ایک قدرے الگ تھلگ میز کا انتخاب کر کے اس پر جا بیٹھی۔ کم از کم یہاں بیٹھ کر کسی آشنا کے سامنے خود کو بے حد مطمئن ظاہر کرنے کی کوئی بے چاری سی کوشش تو نہیں کرنی پڑے گی نا۔ میں نے قریب سے گزرتے ویٹر کو پکار کر کافی اور سینڈوچز کا آرڈر کیا، اور وہ بے حد حیرت سے میری طرف دیکھتا ہوا پلٹ گیا۔ میں بے اختیار ہی مسکرا دی تھی۔